بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کی ایک بہترین مثال آپ کو دیں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب احباب سے پوچھا، تقویٰ کیا ہے؟ قرآن پاک میں تقویٰ کی مختلف تعبیرات بیان کی گئی ہیں۔ کعب احباب یہودیوں کے ایک عالم تھے جو بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ ان سے حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ تقویٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو کعب احباب نے پوچھا، آپ کبھی کانٹوں بھرے راستے پر چلے ہو؟ تو عمر کہنے لگے، جی ہاں، عرب میں تو ہر طرف کانٹے ہی کانٹے ہیں، کہیں سبزہ تو ہے ہی نہیں۔ تو کعب نے کہا، پھر کیسے چلتے ہو اس کانٹوں بھرے راستے پر؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں اور دامن کو بچا بچا کر چلتا ہوں اور اپنا راستہ طے کر لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، بس یہی تقویٰ ہے۔ دنیا چاروں طرف گناہوں کی کانٹے دار جھاڑیوں سے گھری ہوئی ہے، ان سے اپنے دامن کو بچا کر باہر نکل جانا ہی تقویٰ ہے۔ لوگوں کے کانٹے دار رویے جو چبھ جاتے ہیں دلوں میں، ایک تلخ بات انسان کو سونے نہیں دیتی۔ جب ایک سخت بات ہم سامنے والے سے کہتے ہیں، وہ اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ اس کی سوچ میں سو بھی نہیں سکتا۔ جب حارث بن سفیان اور عبداللہ ایمان لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے، انہوں نے میرے بارے میں بہت سخت باتیں کی ہیں۔ حالانکہ طائف والوں نے پتھر مارے، پھر بھی وہ آئے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر رات کا کھانا کھایا، ان کی بہترین مہمان نوازی کی۔ ایک رات ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ کھا سکے تو آ کر ان سے معذرت کی کہ میری تلاوت رہ گئی تھی، اس لیے میں نہیں آ سکا۔ اور یہ جو ایمان لانا چاہ رہے ہیں، ان میں ایک پھوپھی کا بیٹا ہے اور ایک تایا کا بیٹا ہے، ابو سفیان بن حارث۔ حارث آپ کے سب سے بڑے تایا کا بیٹا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے، یہ میرے بارے میں بہت تلخ باتیں کرتے تھے۔ پھر حضرت سلمہ نے سفارش کی، پھر ان کو بلایا۔ لوگوں کے سخت رویے کانٹوں کی طرح راستے میں بکھرے ہوئے ہیں، ان سے اپنا دامن بچاؤ، خود کو بچا لو۔ اس کانٹے دار راستے میں چلتے ہوئے کان بند کر لو اور آگے نکل جاؤ۔ جواب دینے کے چکر میں نہ پڑو، لوگوں کی بدتمیزیاں پر ان سے نہ الجھو اور اپنے دل کو صاف رکھو اور آگے نکل جاؤ۔ زبان کا بول سیدھا رکھو، صاف رکھو۔ ہماری زبان سب سے زیادہ ہمیں جہنم کی طرف دھکیلتی ہے۔ لوگوں کی کڑوی باتیں سن کر برداشت کرو اور اپنی زبان میں شہد بھر لو۔ میٹھا بول بولو، غصے میں بھی خیال کرو، غصے میں بھی اپنا بول ایسے رکھو کہ جو اگلے کو زخمی نہ کر دے۔ خود کوئی سخت الفاظ استعمال نہ کرو اور دوسروں کی کڑوی باتیں سن کر مسکرا دینا بھی تقویٰ کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ ایک بہترین تقویٰ ہے جو ہم دوسروں کی باتوں کو پوری خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتے ہیں اور اگنور کر دیتے ہیں۔ جس نے تقویٰ کو پا لیا، اس نے اللہ کی رضا کو پا لیا۔ یہ دنیا ہمارے لیے چاروں طرف خاردار تار کی مانند ہے، اس سے بچ کر چلو۔
جس طرح کانٹے دار راستے میں کپڑوں کو بچا کر چلتے ہو کہ کہیں کسی کانٹے میں اٹک کر میرے کپڑوں کو کھونچ نہ لگ جائے، اسی طرح اس دنیا میں خود کو گناہوں سے بچا بچا کر چلو تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں گناہ کا سیاہ دھبا نہ لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے سامنے سب لوگ برابر ہیں سوائے متقی کے۔ جو تقویٰ پا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند مرتبے کو پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر ایک علیحدہ حیثیت رکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو، کسی کے لیے غلط بات نہ کرو، کسی میں کوئی برائی دیکھو تو اسے اگنور کر دو، اس برائی کو آگے بیان نہ کرو۔ خاص طور پر یہ عادت عورتوں میں پائی جاتی ہے، کسی کی کوئی چھوٹی سی کوتاہی کو دیکھا تو زیادہ عورتوں کو اکٹھا کر کے اسے بڑھا چڑھا کر بیان کرتی ہیں۔ یہ بہت ہی بڑا کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچو۔ کسی کا چھوٹا سا عیب بھی تمہارے سامنے آ جائے تو اسے مرچ مسالے لگا کر دوسروں کے ساتھ بیان کرنے سے گریز کرو، خدارا ایسا نہ کرو۔ اور اگر کوئی تلخ بات تمہارے بارے میں کر دے اور تم سن لو تو اس سے درگزر کرو، اس سے تحقیق کر کے الجھنے میں تباہی ہے، معاملات کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک متقی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک متقی انسان کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے بھی یہ درجہ نہیں رکھا، خواہ کوئی کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، انگلش بولتا ہے، عربی بولتا ہے، خواہ کوئی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سب میرے لیے برابر ہیں سوائے ایک متقی کے۔ صرف تقویٰ ہی ہمیں دوسروں سے الگ کرتا ہے، ہماری اہمیت کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑھاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے، کوشش کریں تو ہو جاتا ہے۔ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے، کسی کے بارے میں آنکھوں دیکھی کانوں سنی بھی غلط بات نہیں کرنی۔ اپنی زبان کو روک لینا بھی تقویٰ کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ اس کے لیے خود کو تیار کرو، اللہ تعالیٰ اپنے نزدیک تمہارے درجات کو بلند کر دے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان دونوں کے ایمان کو صرف اس لیے قبول کرنے سے انکار کیا تھا کہ انہوں نے اپنی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو دکھایا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے دوسروں کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں۔